السلام علیکم۔ سوچ کی پرفضا پگڈنڈی پر رواں دواں، دل و دماغ کو فرحت بخشتی دلکش اور شاہکار کہانی۔ ٹک ٹاک۔ ڈور بیل کی آواز پر ساحل نے چونک کر دروازے کی سمت میں دیکھا۔ وہ اس وقت اپنے روم میں تھا۔ اس کے سامنے رنگ لائٹ جل رہی تھی جس کے درمیان میں کیمرہ لگا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بے حد بدمزہ ہو جاتا، مگر اس وقت اس کی توقع کے مطابق تھوڑی دیر بعد حارب اس کے روم کا دروازہ کھولتا ہوا اندر آیا۔ اس کے انداز میں بیزاری تھی۔ کیا ہوا دوست؟ لگتا ہے آج پھر سے گھر والوں کے بے روزگار کے تانے سنتے ہوئے آ رہے ہو۔ مسکراتے ہوئے اس نے کیمرہ آف کیا اور اس کی طرف کو بڑھا، مگر وہ آگے آتے ہوئے وہیں پر رک گیا۔ اس کے انداز میں خفگی تھی۔ اچھا بھائی آ تو صحیح، ایک کہکا لگاتے ہوئے وہ اس سے لیے بیڈ تک آیا۔ ہاں اب بتا تفصیل سے، کس نے کیا کیا کہا ہے؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ مسکراہٹ میں دبائے ہوئے بولا۔ حارب نے ایک نظر دانت پیس کر اسے دیکھا۔ بکو مت، وہ جل بھن گیا۔ لگتا ہے کہ معاملہ سیریس ہے۔ اب کی بار وہ بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے اندازے لگانے لگا۔ تم بتاؤ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں پر؟ تمہارے پاس میرے مسئلے کا حل ہے تو بتاؤ، ورنہ میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ اب کی بار حارب غصے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ بیٹھ بھائی، تجھے یہاں اس لیے بلایا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے واپس بٹھاتا ہے۔ دیکھو ساحل، میں سیریس ہوں، پلیز کوئی مذاق مت کرو، اور کوئی ڈھنگ کا آئیڈیا ہے تو دینا، ورنہ اپنے پاس رکھ۔ وہ جیسے بے حد اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ یار اتنا چڑ کیوں رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ حل ہے میرے پاس، وہ تسلی دینے والے لہجے میں کہنے لگا۔ یار کیا کروں، تنگ آ چکا ہوں میں ان روز روز کے تانوں سے۔ میرے باپ نے مجھے صاف کہہ دیا کہ اب مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ کما کما کر اولاد کو کھلاتا رہوں۔ گھر میں رہنا ہے تو نوکری کرو، ورنہ روز صبح صبح ان کی دکان پر جا کر بیٹھا کروں اور دن بھر حساب کتاب کروں۔ اور تم بھی اگر مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہے ہو تو میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ رہنے دو، اور اگر واقعی کوئی کام کی بات ہے تو جلدی پھوٹو منہ سے۔ اس نے بیزاری سے ساری تفصیل بتائی اور آخر اس کے سامنے سچ مچ ہاتھ جوڑ دیے۔ اچھا یار تو بیٹھ، میں پہلے تیرے لیے ٹھنڈے جوس کا گلاس لے کر آتا ہوں۔ تم پہلے چل کرو اور پھر میں تمہیں تفصیل سے سب کچھ سمجھاتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ اسے روکنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ تم کہتے ہو کہ میں تمہاری طرح ٹک ٹاک پر گانے کی ویڈیوز بنانے لگوں؟ مجھے تم سے یہی امید تھی، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کا ریئیکشن متوقع تھا۔ دیکھو یار، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ اس میں مسئلہ کیا ہے۔ تھوڑی سی محنت ہے، اور جب تمہارے فالوورز بڑھ جائیں گے تو پھر اچھی خاصی انکم آنے لگتی ہے۔ ویسے بھی ہماری عوام کے پاس ضائع کرنے کے لیے بہت سا وقت ہے۔ سارا دن ان کا فیس بک اسکرول کرتے دل نہیں بھرتا، تو کیا مزہ آئے گا کہ ہم اسی چیز سے فائدہ اٹھائیں؟ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے راضی کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ اس کے سامنے آیا تھا۔ مگر تم جانتے ہو میں یہ سب نہیں کرتا۔ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ واہیات کام اپنے تک ہی محدود رکھو۔ میں نہیں کر سکتا یہ۔ میں ابو کو کیا کہوں گا جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں یہ سب… وہ گھبرا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رکو تو صحیح، ساحل نے کہا۔ حارب کا تعلق مڈل کلاس مذہبی گھرانے سے تھا۔ اس کے ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت میں ہی مذہب کو گھول کر پلا دیا تھا۔ ان کے تینوں بچے باادب اور بہت ہی سلجھے ہوئے تھے۔ حارب نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ڈبل ایم اے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اس کے باپ کا محلے میں ہی گروسری اسٹور تھا جو اچھا خاصا چل رہا تھا۔ حارب پانچوں وقت نماز پڑھنے کا عادی تھا۔ ساحل سے اس کی دوستی اسکول کے زمانے سے ہی تھی، جسے پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ جلدی اس نے انٹر کر کے پڑھائی چھوڑ دی اور ٹک ٹاک کی دنیا میں اپنا لوہا منوا لیا۔ وہ دن رات اس پر محنت کرتا اور ویڈیوز ڈالتا۔ جلدی اس کے فالوورز اور ویوز بڑھ گئے، اور پھر بنا کسی جاب کے اس کے ہاتھ اچھی خاصی انکم آنے لگی۔ ان کے دن بدل گئے تھے، اور اگلے 3-4 سالوں میں اس نے ایک بڑا گھر اور گاڑی خرید لی۔ حارب کو اس کی کامیابی کا راز بہت اچھے سے پتا تھا، مگر اسے ان کاموں میں بالکل دلچسپی نہیں تھی، اور اب جاب نہ ملنے کی وجہ سے وہ یہ سب کرنے پر بھی راضی ہو گیا تھا۔ پھر ساحل نے ہی اس کے نام کا اکاؤنٹ بنایا، اور اسی ہی کی مدد سے وہ اس میں موسیقی کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ بہت انتظار کے بعد دل ہار جاتا، لوگ اس کی ویڈیوز کو پسند کرنے لگے۔ گانا جسے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، اب وہ اس پر لہکنے لگا، اور اس شام وہ کسی ویڈیو کی ایڈیٹنگ میں مصروف اس کی مغرب کی نماز نکل گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے پتہ نہیں چلا۔ کانوں پہ ہیڈ فون لگائے اس کا اس مصروفیت سے دل اٹھنے کو دل نہ چاہا۔ اس دن اس نے اپنی پہلی نماز قضا کی تھی، اور پھر چند ایک کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ ایک کے بعد ایک کر کے نمازیں چھوٹنے لگیں، اور اس پر اسے کوئی ملال نہیں تھا۔ اس کی انکم آنے لگی۔
اب اسے لگنے لگا کہ اس کا ٹک ٹاک بنانے والا فیصلہ بالکل درست تھا۔ اس کے بعد وہ ماں باپ سے جھوٹ بھی بولنے لگا۔ صبح کی تلاوت جو وہ 1 گھنٹے تک کیے بنا اٹھتا نہیں تھا، اب صرف کھولنے کی فارمیلٹی پوری کرتا تھا۔ اس کا دل نہیں لگتا تھا اب نماز اور باقی عبادات میں۔ اسے لگنے لگا کہ موسیقی میں ہی سکون ہے۔ اس کی عادات میں بدلاؤ آنے لگا۔ وہ اب بلا وجہ چڑ جاتا تھا۔ ہاں اب بتا، اب تو مانتا ہے نا اپنے بھائی کو؟ تو گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ساحل نے داد طلب انداز میں کہا، کیوں، تو نے کیا کیا ہے؟ بس ایک پھٹیچر سا آئیڈیا دیا اور بس، لیکن کامیاب میں نے بنایا ہے۔ حارث بالکل بھی اسے کریڈٹ دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے چڑھانے والے انداز میں کہتے ہوئے اپنا نیو برانڈ فون جیب سے نکالا۔ ہاں بھائی، احسان فراموش لوگ، ایک مصنوعی ٹھنڈی آ بھرتے ہوئے ساحل نے کہا، جسے حارث نے سنتے ہوئے اس کو گھورا۔ تو ٹھہر ذرا۔ دانت پیستے ہوئے اس نے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سامنے سے آتے ایک ٹرک نے زوردار ٹکر مار دی۔ ان کی گاڑی سڑک پر الٹتی چلی گئی۔ اس میں سے ایک وجود باہر اچھلا تھا۔ گاڑی کا کچومر بن چکا تھا۔ اس کے اندر اب ساحل کا وجود آخری سسکیاں لے رہا تھا۔ سڑک پر پڑے حارث نے زخموں سے چور بند ہوتی اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ساحل کی مدد کو جیسے ہاتھ بڑھایا، مگر اسے لگا جیسے اس کا وجود سن ہو چکا تھا۔ خون میں لت پت اس نے آخری بار اپنے وجود پر بہت سے چہروں کو جھکے ہوئے پایا اور پھر اپنی آنکھیں موند لیں۔ ٹرک والا فوراً سے رفو چکر ہو چکا تھا۔ ہولے سے اس نے آنکھیں کھولی۔ اپنے ارد گرد وہ اپنے گھر والوں کی توقع کر رہا تھا، لیکن اس کے ارد گرد بہت اندھیرا تھا۔ اسے لگا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس نے ذہن کا زاویہ سوچوں کی طرف گھمایا تو اسے یاد آیا۔ پھر اس کے پورے وجود میں ایک پھریری سی دوڑ گئی۔ اس کا پورا جسم لرز اٹھا تھا۔ کیا وہ مر چکا تھا؟ کیونکہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے ارد گرد گھپ اندھیرا تھا، جیسے کوئی قبر ہو۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچ پاتا، فوراً ہی ایک ہلکی سی نیلے رنگ کی روشنی سی پیدا ہوئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا جسم کسی چیز نے جکڑ رکھا ہے۔ روشنی میں وہ دیکھنے کے قابل ہوا کہ وہ جگہ کچی تھی۔ وہ کوئی کچی 4 دیواری تھی۔ اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ مر چکا ہے اور وہ قبر میں ہے۔ کوئی ہے وہاں؟ میری مدد کرو، اس نے زور سے آواز لگائی، مگر بے سود۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسی وقت اسے کسی کی زوردار چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ کوئی نارمل چیخیں نہیں تھیں، وہ ایسی دردناک چیخیں تھیں جو کہ کلیجے کو چیر دینے کی طاقت رکھتی تھیں۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ کون ہے وہاں؟ گھبراتے ہوئے وہ پھر سے اونچی آواز میں کہتا ہے۔ اسی وقت اسے اپنے ارد گرد سرسراہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ چونک کر اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا اور اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ایک قوی ہیکل سانپ جو کہ کئی گنا بڑا تھا، اپنی لال انگارہ آنکھیں لیے اسے قہر زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں بھاگ جائے، مگر اس کا جسم جیسے کسی دوسرے کی قید میں تھا۔ وہ ہل تک نہیں پایا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک باہر آ چکی تھیں۔ اسی وقت اس ناگ نے اپنا پھن اٹھایا تھا۔ دنیا میں اس نے سن رکھا تھا کہ قبر میں ایسے زہریلے سانپ ہوں گے جن کے ایک بار ڈنک مارنے پر انسان 70 گنا زمین کی گہرائی میں گڑ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ ڈری سہمی آواز میں اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ جس کلمے کا دامن وہ کب سے چھوڑ چکا تھا، اب وہی اس کا مددگار ثابت ہوا۔ پھن ہوا میں ہی رک گیا۔ گھبراہٹ کے زیر اثر اس ناگ نے زور سے اپنا پھن زمین پر مارا اور دہشت ناک انداز میں وہ رینگتا ہوا غائب ہو گیا۔ اس ناگ کے پھن سے وہاں کی زمین پھٹی اور اس کا وجود اس میں گرتا چلا گیا۔ وہ زور سے چیخا، لیکن وہاں اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس کا وجود ابھی تک زمین پکڑ نہیں پایا تھا۔ حارث مدد کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ مسلسل گرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں مکمل اندھیرا تھا۔ آنکھیں پھاڑے بھی کچھ دکھ نہیں رہا تھا۔ آخر اسے گرتے نیم اجالا سا نمودار ہوا۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ اسے زمین دکھائی دی جو کہ ابھی تک کافی دور تھی۔ وہ زمین عام نہیں تھی، کوئی دہکتا ہوا لاوا تھا جو ابل کر اسے اپنے اندر لینے کو بےتاب تھا۔ وہ دہشت زدہ سا آنکھیں میچ گیا۔ وہ مسلسل نیچے جا رہا تھا، پھر اچانک جیسے وہ تھم سا گیا، ایسے جیسے کسی مضبوط چیز نے اسے جکڑ لیا ہو۔ آہستگی سے اس نے آنکھیں کھولی۔ ابھی وہ زمین سے کوسوں دور تھا، لیکن اس کا وجود جیسے فضا میں معلق تھا۔ ہولے سے اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ اب کی بار اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ ایک درخت کی شاخ نے اسے مضبوطی سے جکڑ کر رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ سمجھنے کی کوشش کرتا، وہی چیخ اسے پھر سے سنائی دی، جیسے کہ کوئی بہت اذیت میں ہو۔ اب کی بار اسے وہ آواز شناسا سی لگی۔ کون ہے وہاں؟ اسے لگ رہا تھا کہ خود سے زیادہ کسی اور کو اس کی مدد کی ضرورت ہے، مگر وہ کون تھا؟ وہ جس کی چیخیں اس قدر دل دوست تھیں کہ سننے والے کا دل
دہل جائے یا پھر کلیجہ پھٹ جائے۔ دور سے کہیں سے بہت سا دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ ابلتا لاوا شرپ شرپ کی آواز کے ساتھ اسے اپنے اندر لینے کے لیے بےتاب تھا۔ درختوں کی جڑوں میں جکڑا ہوا تھا۔ کلمے کی طاقت کا اندازہ تو اسے پہلے سے تھا، مگر وہ شاید اس کی قدر کرنا چھوڑ گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کون ہے جو اتنی اذیت میں ہے؟ دور دور تک اسے کوئی زمین دکھائی نہ دے رہی تھی جو کہ نارمل زمین ہو۔ وقفے وقفے سے چیخیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ ہوتا، اس نے اپنے نیچے نگاہ دوڑائی اور وہ ساکت رہ گیا۔ وہ چیخ کسی اور کی نہیں تھی، وہ ساحل تھا، اس کا اپنا دوست ساحل۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی اس کی ماں فوراً سے بڑھ کر اس کی طرف کو آئی۔ وہ ہاسپٹل کا ایک کمرہ تھا، وہ خود پٹیوں اور نالیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ بیٹا، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اس کی چیخوں کے طوفان میں گھبرا کر اس کی ماں نے اسے جھنجھوڑا۔ اس کی بہن نے جلدی سے گھر والوں کو فون کر کے بلایا تھا۔ اسے بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ اس کی حالت بہت غیر تھی۔ سب لوگ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بے سود۔ وہ جیسے بہت وحشت زدہ تھا۔ بہت دیر تک اس کی حالت نہیں سنبھلی، حتیٰ کہ ڈاکٹرز کو اسے نیند کا انجیکشن دینا پڑا۔ اس کے گھر والے بہت ٹینس تھے۔ اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں ہوں حارب، میں ہوں وہ بدبخت شخص جس نے گمراہی کا راستہ چن کر خود کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ ساحل کی جان چلی گئی۔ شاید ڈرائیونگ کرتے وقت وہ مجھ سے موبائل چھپٹنے کی کوشش نہ کرتا تو آج وہ زندہ ہوتا۔ خیر، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اس رات وہ مجھے خواب میں ملا۔ اس کی حالت میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، لیکن میں نے اسے جس حالت میں دیکھا تھا کہ خدا کی پناہ۔ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا تھا۔ وہ ایک مشہور ٹک ٹاک اسٹار تھا۔ اس کے ملین فالوورز تھے۔ لوگ اسے دنیا میں دیکھ رہے تھے اور وہ اسے وہاں پر عذاب ہو رہا تھا۔ اس کی بنائی ہوئی موسیقی کی ویڈیوز لوگ اب بھی مسلسل دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی گمراہ ہو رہے تھے اور ان لوگوں کا گناہ بھی اسی کے سر جا رہا تھا۔ آج میں کسی ہیکر کے ذریعے اس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں، مگر ابھی تک مجھے یقین ہے کہ اس کی بنائی ہوئی ویڈیوز بھی ابھی تک پوری طرح نہیں مٹی۔ میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب اسے پوری طرح رہا کروانے میں میری مدد کریں۔ میں بھی ہر روز اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے اور اپنے لیے رحم طلب کرتا ہوں۔ پلیز مجھے اس کرب سے نکالنے میں میری مدد کریں۔ مجھے خوف ہے کہ اس بات کا کہ جب مجھ پر وہ وقت آئے گا جو میں نے ساحل پر دیکھا، کیونکہ ایسا دردناک عذاب جھیلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی میرے اس فیصلے کا احترام کریں گے۔ آپ سب سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ ایک بار سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنے اللہ سے رحم طلب کریں، ورنہ کل کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ یہ موقع شاید پھر کبھی نہ ملے۔ ایک بار تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل سے پوچھئے گا ضرور۔ روز محشر کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں کوئی آگاہ کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو ہم سب کی آگاہی کے لیے نازل کیا ہے تاکہ ہم پچھلی قوموں سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ میں آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ مجھ گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں کے زیر سایہ رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، آمین۔